أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام حاضرین مجلس و سامعین مکرم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ذخیرہ احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آقا مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے سامنے دعا گو، خلاق عالم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا دیا۔ میں اس آیت کا شان نزول عرض کرنا چلا ہوں۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹے کی مانند ہوا کرتا تھا۔ یعنی جس طرح حقیقی بیٹے کے معاملات ہوتے ہیں، منہ بولے بیٹے کے بھی وہی معاملات ہیں۔ جائیداد میں وارث بھی بنتا تھا، اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی باپ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت کا دستور تھا۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح پالا جاتا تھا، حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور سارے معاملات، وراثت میں، حصہ داری میں، ہر چیز میں حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آیا جس کا نام تھا زید۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرورش کی اور اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں، قرآن کریم کے اندر تمام صحابہ کا ذکر موجود ہے، لیکن اجمالاً تفصیلاً نام نہیں لیا۔ صحابہ کے اوصاف موجود ہیں، لیکن نام اشارہ کیا گیا۔ قرآن کا کوئی اشارہ ابو بکر کی طرف جاتا ہے، کوئی اشارہ عمر فاروق کی طرف جاتا ہے، کوئی اشارہ عثمان غنی کی طرف جاتا ہے، کوئی اشارہ علی المرتضیٰ کی طرف جاتا ہے، کوئی اشارہ تمام کے تمام صحابہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسے صحابی ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کا نام لے کر قرآن کریم کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب 22واں سے 12 اللہ فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ زید کا نام لے کر قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ کیا گیا۔ منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب وہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا۔ زید کا نکاح، اب زید قریش خاندان کی، بنو ہاشم قبیلے کی عزت اور شرافت والی عورت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہوا ایک آزاد کردہ غلام سے، حضرت زید سے۔ لیکن دلوں کا ملانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، دلوں میں محبت کا پیدا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ دل نہ ملے، محبت نہ بنی، آپس کے اندر انبن ہو گئی، نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور کہا کہ ایک تو زینب پہلے پریشان ہے، پہلے غمگین ہے،
اوپر سے طلاق کا معاملہ، دل جوئی کیسے ہوگی؟ حضرت زینب کی دل جوئی کیسے ہوگی؟ اور اوپر سے معاشرہ، مشرکین مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہانے تلاش رہے، کوئی بہانہ ملے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تنگ کریں، شور مچائیں، واویلا کریں۔ اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ پریشان، حضرت زینب الگ پریشان، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زینب میرے خاندان کی ہے، میری پھوپھوزاد بہن ہے، میرے خاندان کی ہے، اب اس کی دل جوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی نازل کر دی۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اے میرے محبوب جب زید نے فیصلہ سنا دیا، زید نے طلاق دے دی، زوجناکہا، میں اللہ آسمانوں پہ زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ زید کون تھا؟ توجہ ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید کون تھا؟ منہ بولا بیٹا۔ معاشرہ کیا تھا؟ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ سے سمجھیے گا بات کو۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اب جب حضرت زینب کا نکاح ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، معاشرے کے اندر طوفان بدتمیزی اٹھا، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا منہ بولے بیٹے یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، جبکہ بیٹے کی بیوی سے باپ کا نکاح حرام ہے، نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ہے؟ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، لوگوں نے شور شرابے کرنے شروع کر دیے، کافروں نے، مشرکین مکہ نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ مسلمان بھی دبے دبے لفظوں میں، دبے دبے انداز میں، پریشانی کے عالم میں کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ ایک تو پہلے پریشانیاں، ایک تو مشرکین مکہ کی پہلے شور شرابے، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، دبے دبے لفظوں میں مسلمان بھی باتیں کرنے لگے، پریشان ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میں یہ رسم توڑوانا چاہتا ہوں، میں یہ رسم ختم کروانا چاہتا ہوں، میں یہ رسم توڑوانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ تو اور خوش ہو گئے، کہنے لگے اچھا مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے تو آدمی کی نسل بیٹوں سے چلا کرتی ہے، آدمی کی نسل تو اپنی اولاد سے چلا کرتی ہے، یہ مر جائے گا، کھپ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی نسل نہیں ہوگی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا کوئی ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا جب نسل نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہ رہا، اولاد نہیں ہے تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے باپ کا نام روشن اولاد کیا کرتی ہے، بیٹے کیا کرتے ہیں، جب بیٹے نہیں ہیں تو کون کرے گا؟ لہذا یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں لیکن میرا رسول تو ہے، ولیکن رسول اللہ، میرا رسول تو ہے۔ مشرکین مکہ نے پھر سوال اٹھایا، کہنے لگے رسول تو پہلے بھی بڑے آئے ہیں، ایک کے بعد ایک رسول آتا گیا، ایک کے بعد دوسرا رسول آتا گیا، رسول آتے گئے، فوت ہوتے گئے، ختم ہوتے گئے، یہ بھی رسول اور آئے گا،
پھر اور رسول آئے گا، پھر رسول اور آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ میرا رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ میرا رسول بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور نبی بھی، توجہ سے، اس کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں آ سکتا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسم کو، اس رسم کو کیا کر دیا؟ رسم کو ختم کروا دیا، رسم توڑوا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، یہ رسم مجھ سے ہی توڑوانی تھی، کسی اور سے توڑوا لیتے، یہ مجھ سے ہی رسم توڑوانی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، تو میرا رسول جو ہے، میرا رسول جو ہے، اور رسمیں تو رسول ہی توڑا کرتے ہیں، رسمیں رسول ہی ختم کیا کرتے ہیں۔ رسمیں توڑنا آسان کام ہے، رسمیں ختم کرنا آسان کام ہے۔ بڑے بڑے حضرات تشریف فرمائیں، رسمیں توڑنا آسان کام ہے، توڑ کے دکھاؤ نا رسم۔ شادی بیاہ میں جو رسمیں ہوتی ہیں توڑ کے دکھاؤ۔ بڑے سے بڑا حاجی، نمازی اور بڑے سے بڑا دیندار اگر شادی میں جا کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں یہ رسم نہیں ہونے دوں گا، مہندی کی رسم نہیں ہونے دوں گا، میں جہیز کی رسم نہیں ہونے دوں گا، میں ڈھول ڈھمکے کی رسم نہیں ہونے دوں گا، فلاں رسم نہیں ہونے دوں گا، عورتیں کہیں گی جا بابا جی تھوڑا کام مسیتے، مسیتے بہ کے اللہ اللہ کر، میرا پہلا پتر ہے، میں تو ڈھول ڈھمکیاں نال تے واجیاں توتیاں نال تے بڑے شور شرابے نال آدھا پتر بیانا ہے، تیرا کام مسیتے اللہ اللہ کرنا، تو جا مسیتے جا کے بہ۔ رسمیں توڑنا آسان کام نہیں، رسمیں توڑی جاتی۔ مر جائے، تیجے کی رسم، 7ویں کی رسم، 40ویں کی رسم، کون توڑے گا ان کو؟ جو توڑنے کے لیے کھڑا ہوگا اسی کو کہیں گے بڑا دہشت گرد وہابی آ گیا کتوں۔ یہ رسمیں ہیں، یہ رسمیں نہیں توڑی جاتی، نہ توڑنی آسان ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس رسم کو توڑوانے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ محمد الرسول اللہ کا، اس لیے کہ رسمیں محمد الرسول اللہ ہی توڑ سکتے تھے، اور کوئی رسم توڑ نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس رسم کو توڑوایا اور فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن میرا رسول ہے، اور وخاتم النبیین ہے، آخر تک رہے گا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ توجہ، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں جو شیلے انداز میں نہیں، لمبی لمبی سر لگا کے نہیں، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وخاتم النبیین۔ یہ موضوع آج میں نے، مجھے حکماً کہا گیا، موضوع کی تیاری تو میں نے کوئی اور کی تھی، لیکن مجھے حکماً فون کر کے بتایا گیا کہ جی آپ نے آج خاتم النبیین، ختم نبوت کے عنوان سے بات کرنی ہے، تو میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس موضوع کو کوشش کروں گا کہ مفصل اور مدلل انداز میں مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی ہم سبھی جانتے ہیں، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ ایک معنی ہم کرتے ہیں خاتم النبیین، ایک معنی مرزائی کرتے ہیں قادیانی، وہ بھی کہتے ہیں مہر، ہم بھی کہتے ہیں مہر، لیکن ترجمے میں فرق ہے۔ وہ بھی مہر کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم بھی مہر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسولوں کے لیے مہر ہے،
ہم کہتے ہیں رسولوں پر مہر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ رسولوں کے لیے مہر ہے، ہم کہتے ہیں رسولوں پر مہر ہے۔ اب جب اللہ نے قرآن میں یہ انداز اختیار کیا وخاتم النبیین، تو اس سے جب آپ کسی بھی قادیانی سے بات کریں گے، کسی بھی قادیانی سے جب مناظرہ کریں گے تو وہ آپ سے یہی کہے گا۔ اب میں اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھا دوں، ایک بات کر دوں کہ یہودی ہمیں کہتے ہیں، عیسائی ہمیں کہتے ہیں آپ قادیانیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ وہ نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو تم مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ میں اگلی بات سمجھانے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم قادیانیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، تم ان کو کیوں نہیں مسلمان کرتے؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ حضرات سے ایک فتویٰ لینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا، تورات کو اپنی کتاب ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کو مان لے، تو یہودی سے ہم سوال کرتے ہیں کیا وہ یہودی رہے گا یا عیسائی بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا بھائی؟ فتویٰ دے دیں نا، آپ فتویٰ لگا دیں، کون بن جائے گا؟ عیسائی بن جائے گا۔ یہودیوں سے سوال ہے کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، تورات کا انکار نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار نہیں، کتاب کا بھی انکار نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، انجیل کو کتاب اپنی کتاب سمجھ لیا ہے، اب تم کہتے ہو یہ یہودی نہیں رہا، عیسائی بن گیا ہے۔ اب ایک عیسائی اٹھتا ہے اور وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، قرآن کو اپنی کتاب سمجھ لیتا ہے، قرآن کو اپنی کتاب مان لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے۔ عیسائیوں سے سوال ہے کیا وہ عیسائی رہے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار تو نہیں کیا اس نے، انجیل کا بھی انکار نہیں کیا، پھر عیسائی کیوں نہ رہا؟ نبوت کا بھی انکار نہیں کیا، کتاب کا بھی انکار نہیں کیا، پھر وہ عیسائی کیوں نہ رہا؟ مسلمان بن گیا ہے، اس لیے کہ جب اس نے کلمہ بدل لیا، کلمہ بدلنے کے بعد، کتاب پر ایمان لانے کے بعد اس کا وہ مذہب نہیں رہتا، یہودی عیسائی بن جاتا ہے، عیسائی مسلمان بن جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی مسلمانوں میں سے اٹھ کر یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بھی مانتا ہوں، تو آپ بتائیے وہ مسلمان رہ سکتا؟ وہ مسلمان رہ سکتا نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا یہودی عیسائیت قبول کر لے، یہودی نہیں رہ سکتا، عیسائی مذہب پر رہنے والا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، عیسائی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لے، وہ مسلمان بھی رہ سکتا نہیں ہے، وہ اپنا مذہب کوئی اور اختیار کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں۔ خاتم النبیین کا ایک معنی وہ کرتے ہیں، ایک معنی ہم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین نبیوں پر مہر، نبیوں کے لیے مہر ہے، ہم کہتے ہیں نبیوں پر مہر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے لیے مہر اللہ نے دے دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ جس کے لیے چاہیں وہ مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے گا، جس کے لیے چاہیں مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے گا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے جو مہر دی تھی خاتم النبیین والی، وہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر لگا دی، لہذا میں نبی بن کر آ گیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی غلط ہے، نبیوں پر مہر ہے، نبیوں پر مہر ہے، خاتم النبیین۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معنی ٹھیک ہے یا غلط؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ہم چلتے ہیں دربار رسالت کی خدمت اقدس میں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خاتم النبیین کے دو معنی ہوئے ہیں، ایک معنی قادیانی کرتے ہیں، ایک معنی مسلمان کرتے ہیں، کون سا معنی ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرما دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم النبیین کی تشریح میں کرنے لگا ہوں، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین وہی قرآن والا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ وہی خاتم النبیین ہے جس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا، میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ارشاد فرمایا سیقول امتی، میری امت کو بتا دو، سلاسین کذابون دجالون، کہ میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال کذاب آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آپ کو واضح طور پر فرما رہا ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہے، زندیق ہے، لعین ہے، کذاب ہے، دجال ہے، وہ نبی ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ہوئی، اسود انسی نبی بن کر آیا، مسلمہ کذاب نبی بن کر آیا، غلام احمد قادیانی نبی بن کر آیا، کتنے دجال اٹھے نبی بن کر آئے، ہر ایک کا مقابلہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق والے پیدا کر دیے جنہوں نے آ کر باطل کا مقابلہ کیا اور ان کو مردود قرار دلوا دیا۔ اس لیے ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس وقت تک کامل مومن ہو سکتے نہیں ہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین نہ رکھ لیں، تردد والا، شک والا نہیں، کامل یقین جب تک نہیں ہوگا ہم کامل مسلمان بن سکتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الست بربکم، عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، الست، یہ پڑھے لکھے حضرات کچھ تشریف فرماؤں گے، میں تھوڑی سی صرفی نحوی تحقیق کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، جنہوں نے گرامر پڑھی ہوگی ان کو تو شاید سمجھ میں آ جائے گی۔ الست بربکم، الست کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ استفہام کا ہے، بسا اوقات استفہام سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھی استفہام تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، انداز کا فرق ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں، یہ بھی استفہامیہ جملہ ہے، کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہاں سوال ہوا تھا؟ مجھ سے بھی ہوا، آپ سے بھی ہوا، پوری عالم ارواح میں پوری انسانیت سے سوال ہوا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انبیاء بھی موجود تھے،
صلحاء بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تابعین، تبع تابعین، تمام کی تمام انسانیت موجود تھی۔ اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کوئی نہیں اٹھا، کسی نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ انبیاء بھی خاموش ہیں۔ سب سے پہلے جس ہستی نے سر اٹھایا، سب سے پہلے جس ہستی نے جواب دیا الست بربکم کا، وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے فرمایا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ سب سے پہلے عالم ارواح میں جواب کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے کس نے جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب روحانی طور پر ایک ہوتا ہے روحانی معاملہ اور ایک ہوتا ہے جسمانی معاملہ، اور جو سب سے پہل کرے ایمان میں، اسلام میں جو سب سے پہل کرے وہ اصل ہوتا ہے، جو اس کی نقل کرے وہ نسل ہوتا ہے۔ اصل ہوتا ہے، جو اس کی نقل کرے وہ کون ہوتا ہے؟ نسل۔ نسل آج کے لینگویج میں، آج کی زبان میں اولاد کو کہتے ہیں، آگے نسل چل پڑی۔ تو جسمانی بات نہیں کر رہا، روحانی بات کر رہا ہوں۔ روحانی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، نوح علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ ہیں۔ اس لیے کہ جو ہم ایمان لائے ہیں، آدم علیہ السلام جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لائے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لائے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لائے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو ایمان لائے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لائے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ بولیے نا ذرا، آپ سے بات لگتا سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جب اللہ نے سوال کیا تھا، میں بات دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، جب اللہ نے سوال کیا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، رب پر ایمان لانے کا مسئلہ تھا نا، رب پر ایمان لانے کا مسئلہ۔ آدم نہیں بولے، نوح نہیں بولے، ابراہیم نہیں بولے، اسماعیل نہیں بولے، یونس نہیں بولے، یوسف نہیں بولے، سارے انبیاء خاموش ہیں۔ کون بولا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میرا نبی بولا، میرا رسول بولا، میرا پیغمبر بولا۔ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ جب سب سے پہلے ایمان اللہ پر محمد الرسول اللہ لائے ہیں تو روحانی معاملے میں، جسمانی بات نہیں کر رہا، روحانی معاملے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آدم بعد میں، نوح بعد میں، ابراہیم بعد میں، اسماعیل بعد میں، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں، موسیٰ علیہ السلام بعد میں، سارے انبیاء بعد میں، سب سے پہلے ایمان میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو روحانی اعتبار سے آدم علیہ السلام حضور کے بیٹے، نوح علیہ السلام حضور کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام حضور کے بیٹے، ہم سارے کے سارے روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ جب سب سے پہلے ایمان لانے والے میرے محبوب ہیں اور نبوت کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے ہیں، تو پھر میں اسی بات کی طرف لوٹ کے آتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بعد میں ایمان لے کے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلمان اور نبوت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سب سے آخری نبی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں کو بتا دو
کہ میرا محبوب تمام کی تمام انسانیت کے لیے نبی ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ اللہ نے جمیعا کا لفظ لا کر سارے اعتراض دور کر دیے، سارے جھوٹے نبیوں کا، سارے کذابوں کا، سارے دجالوں کا، سارے جھوٹے نبیوں کا قلعہ کما کر دیا۔ اللہ نے سارے اعتراض ہی ختم کر دیے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرا رسول سارے کے سارے انسانوں کے لیے نبی ہے، سارے کے سارے انسانوں کے لیے نبی ہے، اب اس کے بعد اور کوئی نبی آئے گا نہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب خاتم کا معنی کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہے؟ بھول گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ خاتم کا معنی کیا ہوا؟ نبیوں پر مہر۔ قادیانی کیا معنی کرتے ہیں؟ اگر کسی کی آپ سے قادیانیوں سے بات ہو اور وہ آپ کو تذبذب میں ڈالنے کی کوشش کریں، آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور آپ سے کہیں کہ خاتم النبیین تو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی کہتے ہو خاتم النبیین، ہم بھی کہتے ہیں خاتم النبیین، میں بات کرنے کا سلیقہ سمجھا رہا ہوں۔ اگر کسی قادیانی سے، کسی ملعون مردود سے آپ کی بات ہو جائے تو آپ نے اس کو قائل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس سے مناظرہ کیسے کرنا ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں، توجہ سے بات کو سمجھیے گا۔ وہ بھی کہتے ہیں خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں خاتم النبیین ہیں، لیکن خاتم کا معنی وہ اور لیتے ہیں، ہم اور لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کے لیے مہر ہے، ہم کہتے ہیں نبیوں پر مہر ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے مہر دے دی، اب وہ جس کو چاہیں مہر لگا کر نبی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مہر جو اللہ نے دی تھی وہ میرے اوپر لگائی، مجھے نبی بنا دیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں قادیانیوں سے، آپ بھی سوال کر لینا کہ جو مہر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی نبی بنانے کے لیے، وہ تیرے اوپر ہی کیوں لگی؟ کانے کے اوپر، دجال کے اوپر، تیرے اوپر ہی کیوں لگی؟ وہ نبوت والی مہر ابو بکر پر کیوں نہ لگی؟ وہ نبوت والی مہر عمر فاروق پر کیوں نہ لگی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ نبوت والی مہر عمر فاروق پر کیوں نہ لگی؟ وہ نبوت والی مہر عثمان غنی پر کیوں نہ لگی؟ وہ نبوت والی مہر علی المرتضیٰ پر کیوں نہ لگی؟ وہ نبوت والی مہر حسنین کریمین پر کیوں نہ لگی؟ یہ تیرے اوپر ہی آ کے لگنی تھی۔ اس لیے ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں۔ کسی قادیانی سے بات ہو، میں ایک واقعہ نقل کرنے لگا ہوں۔ سن 1974 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو لاہور ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا، اور اس وقت کا جج متعصب قسم کا قادیانی تھا جس کا نام جسٹس منیر تھا۔ متعصب قسم کا قادیانی عطا اللہ شاہ بخاری کو طلب کیا گیا اور کہا کہ ادھر ادھر کے سوالات کرنے لگا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں پاکستانی ہوں، پاکستان کے بارے میں سوال کرو، ہندوستان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اگر پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں میں جنگ ہو جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ ہندوستان کے علماء بتائیں گے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا کرنا ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں بتاؤں گا، آپ مجھ سے پاکستانیوں کے بارے میں سوال کریں۔ پھنسانے کی کوشش کی تھی نا کسی طریقے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملکہ، جو ذہانت، جو علم، جو فہم عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیا تھا، اللہ کی قسم قرآن پڑھتے تھے کافر بھی جھوم جھوم کر سنا کرتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی جھوم جھوم کر سنا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ سرور دیا تھا قرآن کی تلاوت میں، اللہ نے وہ آواز دی تھی، وہ سوز دیا تھا کہ کافر بھی جھوم جایا کرتے تھے۔
سوال کیا اچھا یہ جو وکیل کھڑا ہے وہ قادیانی تھا، جو اس کے سامنے وکیل کھڑا تھا وہ قادیانی تھا، کہا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آج سے 20 سال پہلے ہاں یہ سوال تھا تیرے کرنے والا جو تو نے کرنا تھا، اب صحیح سوال تو نے کیا، یہ سوال کر مجھ سے جو کرنے والا تھا، آج سے 20 سال پہلے بھی مجھ سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ قادیانیوں کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ کیا رائے ہے، کیا رائے نہیں عقیدہ رکھتا ہوں۔ قادیانی اس وقت بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہیں، قادیانی کافر ہے، کافر رہے گا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرا عقیدہ ہے۔ قادیانی اس وقت بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر رہیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ ٹائم تھوڑا سا لے رہا ہوں، موضوع بڑا طویل ہے، حضرت قاری صاحب نے موضوع دے دیا، بڑا طویل موضوع ہے، وقت بڑا مختصر ہے، لیکن صرف 5 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلیوں میں کیا کام ہے، مولویوں کا اسمبلیوں میں کیا کام، مولویوں کے لیے تو ممبر رسول ہے، وہ اپنا ممبر سنبھالیں، مسجد سنبھالیں، مدرسہ سنبھالیں، مولویوں کا اسمبلیوں میں کیا کام۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو سوال 1964 میں ہوا تھا وہی سوال میں دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک قادیانیوں کا نمائندہ عدالت میں آیا اور عدالت میں آ کر کہنے لگا کہ میں پاکستان کے وزیر قانون سے بات کرنا چاہتا ہوں، اٹارنی جنرل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر تو لاڑ مکالے کی بات کرتا ہے، لاڑ مکالے کے قانون کی بات کرتا ہے، انگریز کے قانون کی بات کرتا ہے تو میں تیرا جواب دوں گا، اگر تو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے تو پھر اس کا جواب میں نہیں دوں گا، یہ مفکر اسلام مفتی محمود دے گا۔ قائد جمعیت مفتی محمود اس کا جواب دے گا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی بات کرے گا تو جواب مفتی محمود دے گا، اگر تو لاڑ مکالے کے قانون کی بات کرے گا تو جواب میں دوں گا۔ اگر اس وقت اسمبلی میں مفتی محمود نہ ہوتے بتاؤ اس قادیانی کو جواب کون دیتا؟ اگر اسمبلیوں میں مولوی نہ ہوں تو یہ جو آئے روز ترمیمیں کی جاتی ہیں، آئے روز ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے، آئے روز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، آئے روز جو یہ دھماکے کھڑے کیے جاتے ہیں، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آئے روز جو فرانس کی دولت پہ پلنے والی طوائفہ، فرانس کی دولت پہ پلنے والی ناچنے والی، یہ آزادی مارچ کے نام پہ بازار حسن میں آ کر کنجریاں نچانے والی، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں، حال ہی میں آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی۔ کبھی یہ بے حیائی اور گستاخی ویلنٹائن ڈے کے نام سے کی جاتی ہے، کبھی یہ بے حیائی اور گستاخی نیو ایئر نائٹ کے نام سے کی جاتی ہے، اور کبھی یہ آزادی مارچ کے نام سے کی جاتی ہے۔ ان بے حیائیوں کو روکنے والا اگر اسمبلیوں میں مولوی نہ ہو تو کون روکے گا بتاؤ؟ یہ تو سارے یورپ و ایشیا کے، اور یہ سارے انگریزوں کے، اور یہ سارے امریکہ کے، اور یہ سارے جو ہے ان کے پیسوں پہ پلنے والے، ان کے پٹھو بیٹھے ہیں، یہ کہاں اسلامی قانون لانے والے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ اگر کرنا ہے، کرنا جانتے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ اگر علماء اسمبلیوں میں ہوں گے تو آپ کی ختم نبوت کا تحفظ بھی ہوگا، شان رسالت کا تحفظ بھی ہوگا، امہات المومنین کے تقدس کا تحفظ بھی ہوگا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا بھی تحفظ ہوگا۔ اگر تمہارے قول کے مطابق کہ مولویوں کا اسمبلیوں میں کوئی کام نہیں ہے، اگر اس وقت بھی یہی سوال ہوتا تو پھر نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس وقت مولوی اسمبلیوں میں تھے تو